نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين صدق الله مولانا العظیم۔ میرا نام صاحبزادہ مولانا زاہد محمود قاسمی، محتمم جامع قاسمیہ اور خطیب مرکزی جامعہ مسجد گول فیصل آباد پاکستان، چیئرمین مرکزی علماء کونسل پاکستان، سیکرٹری جنرل انٹرنیشنل ختم نبوت موومنٹ پاکستان، ڈائریکٹر قاسمیہ کالج آف کامرس اینڈ سائنسز فار وومن فیصل آباد۔ محترم ناظرین اور سامعین، اس وقت میں سعودی نشریاتی ادارے کی وساطت سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آج کا موضوع ہے حج کی کہانی اپنی زبانی۔ اس موضوع پر بات کریں گے کہ اس موقع پر کیفیات کیا تھیں اور اللہ رب العزت نے حج کا موقع اور سعادت کیسے بخشی، پھر حرمین کا سفر اور اس سفر میں جو دل کی کیفیات تھیں اور حرمین شریفین میں حاضری کے موقع پر آنکھوں میں آنسوؤں کی جو ایک لڑی اور جھڑی جاری تھی، جو کیفیات تھیں روحانی، اس موضوع پر گزارشات پیش کروں گا۔ محترم ناظرین اور سامعین، حج اسلام کا 5واں رکن ہے۔ اللہ رب العزت نے جس بھی مسلمان کو صاحب نصاب بنایا اور صاحب استطاعت بنایا اور ہمت دی، اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں زندگی میں حرمین شریفین میں حاضری دوں اور حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کروں۔ اور اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ حج میرے لیے ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ جس کو بھی میں استطاعت دوں، ہمت دوں، مال دوں، دولت دوں، تو وہ پہلی فرصت میں الیہ سبیلا میرے راستے میں آئے اور حج کرے۔ ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین۔ جو شخص انکار کرے اس سے تو اللہ بے پرواہ ہے۔ آج اس دنیا میں بہت سے لوگوں کے پاس دولت ہے، مال ہے، مل آنر ہے، مگر دل نہیں ہے۔ اپنا پیسہ دنیاوی امور میں خرچ کرتے ہیں، یورپ کے سفر، سیر و سیاحت پہ خرچ کرتے ہیں، مگر حج جیسے مقدس سفر پر ان کا پیسہ نہیں لگتا۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ بچپن سے ہم نے علماء کے بیانات سنے، مکہ کی فضیلت سنی، مدینہ منورہ کی فضیلت سنی، کتابوں میں پڑھا، قرآن میں پڑھا، تو دل میں تڑپ تھی کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے گھر کی زیارت کروائے۔ تو محترم ناظرین اور سامعین، 2006 میں پہلی مرتبہ اللہ رب العزت نے مجھے حج کی سعادت عطا فرمائی۔ فیصل آباد سے ہم نکلے، لاہور سے جب ایئرپورٹ میں ہم نے 2 نفل پڑھ کے احرام باندھا، اسی وقت جو ایک کیفیت پیدا ہو گئی کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ مل آنر ہو، خطیب ہو، عالم ہو، مالدار ہو، اچھے لباس پہننے والوں، ہر قسم کا اپنا لباس جو ہے اس کو اتار دیں، صرف 2 کپڑے پہن لیں، احرام کی چادریں۔
ایک تہبند اور ایک اوپر چادر لے لیں، 2 چادریں سفید وہ پہن کے آنا ہے۔ تو انسان قیمتی لباس پہنتا ہے، جبے، واسکٹ، ایچکن، خوبصورت ٹوپیاں، پگڑیاں، امامے۔ اللہ فرماتے نہیں، امامہ بھی، ٹوپی بھی، جبے بھی سب اتارو، اور جو جوتے آپ نے قیمتی پہنے ہیں اس کو بھی اتاریں، سادہ چپل پہنے، سادہ لباس کے ساتھ آئیں۔ 2 چادریں آپ نے پہننی ہیں۔ سامعین اور ناظرین، جب ہم نے 2 نفل ایئرپورٹ پہ ادا کیے، حج کا ارادہ کیا، تلبیہ پڑھا، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، پڑھتے پڑھتے جہاز پر سوار ہوئے، حاجی کیمپ پہنچے۔ تو وہاں پر فلائٹیں آ رہی ہر 1 منٹ کے بعد، 2 منٹ کے بعد، اور حجاج کرام پوری دنیا سے جو حاجی کیمپ میں داخل ہوتے تھے ان کی آواز گونج رہی تھی، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک۔ حاجی کیمپ کی فضا اس تلبیے سے گونج رہی تھی، اور ایسے ہی تھا جیسے فرش والوں کا عرش والے کے ساتھ کنیکشن جڑ چکا ہے۔ اور وہاں سے جب انسان آہستہ آہستہ جدہ سے روانہ ہوتا ہے حرم کی طرف، جب حدود حرم آتی ہے تو آنکھوں میں آنسوؤں کی لڑی جاری ہو جاتی ہے، اور کمرے میں اپنا سامان رکھ کے پہلی فرصت میں بیت اللہ شریف میں جب داخلہ ہوتا ہے تو ہم نے کتابوں میں پڑھا تھا، علماء سے سنا تھا کہ جو شخص بیت اللہ پر پہلی نظر دیکھے، بیت اللہ شریف کی زیارت کرے، اس موقع پر جو دعا کرے اللہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ تو ہم نے اپنے والدین کو دیکھا اور ان سے سنا کہ اس موقع پر اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگ لی جائے کہ یا اللہ، جب بھی جہاں سے میں تجھ سے دعا مانگوں میری دعا قبول کر لے اور مجھے مستجاب الدعوات بنا دے۔ تو یہ دعا ہم نے کی، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ میری اہلیہ محترمہ بھی میرے ساتھ تھی، تو ہم دونوں طواف کر رہے تھے۔ طواف کے دوران ذکر، عبادت، تسبیحات، استغفار، تیسرا کلمہ، اور یہ وہ مقام ہے کہ جو عربی کی دعائیں آتی ہیں انسان وہ بھی کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ جس کی جو بھی زبان ہے اس زبان میں اپنے خالق سے، اپنے مالک سے مانگے۔ اور جب وہاں حرم میں ہم نے دیکھا طواف کے دوران کوئی لمبے قد والا ہے، کوئی پست قد والا ہے، کوئی غریب ہے، کوئی امیر ہے، کوئی کالے رنگ والا ہے، کوئی گورے رنگ والا ہے، مگر سب کی زبان پہ ایک ہی ترانہ تھا، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک